إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول ولهم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یہ پتنا خالق و مالک ہے اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، اس دنیا کے اندر جو چیز آدمی کے لیے سب سے زیادہ قیمتی اور ضروری ہے اور جس کی حفاظت اور جس کو بچانا تمام چیزوں کو قربان کرنے کے بعد بھی ضروری ہے اور اس کی قیمت نہیں لیتا، اس کو بچایا جائے، اور جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا انحصار بھی اسی ایک چیز کا. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس کے اوپر جم گئے، ڈٹ گئے، تنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں، ولا تخافوا ولا تخافوا ولا تحزنوا، اور انہیں کہتے ہیں تم نہ خوف کرو نہ غمگین ہو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی طرف بشارت دیتے ہیں جس کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کر رکھا ہے. آدمی کے اوپر جب موت کا وقت آتا ہے، بالکل موت قریب ہوتی ہے، تو اس وقت تو فرشتے اس کو آ کر کے یہ خوشخبری اور بشارت سناتے ہیں. اور ایک روایت میں یہ جملے ہیں کہ قیامت کے روز جب اللہ رب العالمین کی جناب میں بندے کھڑے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص حیران اور پریشان ہوگا، اور منظر ایسا ہوگا، حالات ایسے ہوں گے کہ کسی کو اس بات کے بارے میں یقینی طور پر اندازہ نہیں ہوگا کہ اس کا معاملہ کیا ہونے والا ہے. اللہ رب العالمین نے پیش کیا ہے، خود اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرمایا، قل ما كنت بدعا من الرسل، کہہ دیجیے کہ میں کوئی نیا اور انوکھا رسول نہیں ہوں، وما ادری ما يفعل بي ولا بكم، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ایسے مرحلے پر اس کے پاس وہ فرشتے آ کر کے کہیں گے کہ اس نفسا نفسی کے عالم میں، اس ہیبتناک عالم میں تجھ کو خوفزدہ بھی نہیں ہونا اور غمگین بھی نہیں ہونا. اس کو وہاں پر بھی یہ بشارت دیں گے کہ تم بالکل اطمینان رکھ. جب ایسا معاملہ ہوگا کہ اس دن جن لوگوں نے اس عقیدے کی سوداگری کی ہوگی، ایمان کو بیچا ہوگا،
یا کفر اختیار کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ہوگا تو قیامت کے روز فلن يقبل من احدهم منهم حتى ذهب ولا باقتداء به واولئك لهم عذاب عليم وما لهم من ناصرين. وہ پوری دنیا بھر کر کے اگر سونا بھی دینا چاہیے کہ اللہ آج ہم کو نجات دے دے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا گیا ہے اور اس روز ان کا کوئی حامی، کوئی مددگار، کوئی ان کی طرف سے معاونت کرنے والا، کوئی ان کی سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ بالکل اکیلے ہوں گے. میں نے خطبے کے بعد جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو کہے کہ اللہ ایک ہے اور اس پر پختگی سے جم جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اس کا معنی کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو ایک ماننا، یقین عقیدہ توحید کو تسلیم کرنے کے بعد اس پر استقامت سے مرتے دم تک جمے رہنا، ہر قسم کے حالات میں عقیدے کی سوداگری نہیں کرنا، عقیدے کو قربان نہ کرنا، یہ ہے اس کا معنی. اور اگر ہم اور آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی پوری زندگی اسی کے گرد گھومتی ہوئی نظر آئے گی. اسی کے گرد ایک مرتبہ اللہ کو ایک مانا، اس کے بعد ہر قسم کی قربانی دی، ہر چیز کو قربان کر دیا. لیکن عقیدہ جو ہے اس میں کوئی سمجھوتا اور کوئی سودا نہیں کیا. عقیدے کے معاملے میں قالوا ربنا اللہ، ایک اللہ کو جب مان لیا تو اس کے بعد ڈٹ گئے اس کے اوپر. کیسے کیسے حالات آئے، کس قسم کی قربانیوں کو دینا پڑا، لیکن اس کی قیمت جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا، ان کو 10 نصیحتیں کی. 10 اس میں پہلی نصیحت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ان کو کہ دیکھو معاذ، شرک نہ کرنا، اور قتلتا اور حرکتا، چاہے قتل کر دیے جاؤ چاہے جلا دیے جاؤ، لیکن شرک نہ کرنا، عقیدے کی قربانی نہ دینا، چاہے اپنے آپ کو قربان کر دیا جائے، اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے. حضرت سمیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے جب یہ کہا بول عقیدہ چھوڑ دیا یا جان، اللہ بے شمار رحمت نازل فرمایا. انہوں نے ارشاد فرمایا تھا بڑی چھوٹی چیز مانگی ہے دنیا عقیدے کے سامنے. شرمگاہ پر مرچی ماری، اسلام کی پہلی شہیدہ شہید ہو گئی، لیکن عقیدے کو قربان نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، صحابہ کرام کی پوری زندگی، گھر بار چھوڑا، وطن چھوڑا، کاروبار چھوڑا، رشتے ناطے چھوڑے، بدن کے کپڑوں پر ہجرت کی، ہر قسم کے مظالم سہے. تبدیل بھی آگ پر کسی کو لٹاٹ دیا گیا، حضرت خباب کو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلموں کی انتہا کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود شرک نہیں کیا. ہجرت کر کے جب مکہ سے مدینہ پہنچے تو بار بار مشرکین لشکر لے کر کے ان کے اوپر گئے، میدان جنگ میں مسکراتے ہوئے شہید ہو گئے، اللہ کے راستے میں جان دے دی، لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں. یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے کہ آدمی توحید قبول کرنے کے بعد اس کے اوپر جم جائے، اس کو ہرگز قربان نہ کرے، عقیدے کو سب سے زیادہ اس کی حفاظت کرے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مغفرت کی بنیاد اور اس کو مغفرت کی وجہ قرار دیا ہے کہ اگر آدمی کا عقیدہ درست رہے گا، اگر وہ ایمان والا رہے گا تو اللہ رب العالمین غفور رحیم ہے، چاہے تو معاف کر دے. اگر ذرے کے برابر بھی ایمان ہے اور عقیدہ ہے، اگر گناہ کی سزا بھی ملے تو سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں جائے گا. لیکن معاف کیجیے گا، ہم اور آپ جب اپنے معاشرے کے اندر نظر ڈالتے ہیں، اپنے معاشرے پر غور کرتے ہیں، تو اس کی قیمت اور اس کی اہمیت ہمارے یہاں، ہمارے سماج اور معاشرے میں، ہمارے افراد کے درمیان بہت کم اہمیت ہے. معمولی چیزوں پر آدمی اپنے عقیدے کی قربانی دے دیتا ہے، اپنے عقیدے کو قربان کر دیتا ہے، معمولی چیزوں پر، معمولی فائدوں پر. کبھی ذرا سا نقصان کا خوف ہو، کبھی ذرا سا اور کوئی معاملہ ہو، آدمی اپنے عقیدے کی قربانی دے دیتا ہے. اب تو حالات اس قدر مخدوش ہو گئے ہیں عقیدے کے سلسلے میں کہ ہم نے اس کی اہمیت اور افادیت اب
نہ خود جانی نہ اپنی نسلوں کو بتائی. جو واقعات اور جو خبریں آج کل ملک میں چل رہی ہے اور جو خبریں لوگوں کے درمیان ہیں کہ مسلم بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ روابط قائم کرنے کے بعد باقاعدہ اسلام سے منحرف ہو کر کے اسلام کو چھوڑ کر کے ہندو مذہب قبول کرنے کی، یہ اتنا اذیت ناک مرحلہ ہے، اتنا اذیت ناک مرحلہ ہے، اس لیے کہ عقیدے کی قیمت نہیں جانی. ورنہ ہم نے تاریخ میں پڑھا تھا اپنی ماں اور بہنوں کے بارے میں کہ حضرت ام سلیم، ان کو جب ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام دیا تو نکاح کا جب پیغام دیا تو حضرت ام سلیم کہتی ہے کہ میں مسلمان ہوں، تم ایک صحیح انسان ہو اور مدینہ میں ایسی شخصیت نہیں ہو جس کو نظر انداز کر دیا جائے، تمہارے اوپر لوگوں کی نظریں ہیں، تمہاری ذہانت، تمہاری قوت فیصلہ، تمہارے اقدامات، تمہارا سماجی مقام اور مرتبہ، تمہاری وجاہت، تمہارا سب کچھ ایسا ہے، لیکن میں مسلمان ہوں، تم اسلام قبول کر لو. اس کے بعد حضرت ابو طلحہ سے کہا کہ تمہارے جیسے ذہین آدمی کو، تمہارے جیسے دور اندیش شخص کو، سمجھدار شخص کو مشرک نہیں ہونا چاہیے، شرک کرنے والا نہیں ہونا چاہیے. دعوت دی اسے، انہیں توحید کی، انہوں نے اسلام قبول کیا اور حضرت ام سلیم نے اپنا مہر یہ رکھا کہ اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو میرا مہر وہی تمہارا قبول اسلام ہوگا. سب سے بہترین مہر انسانی تاریخ کا حضرت ام سلیم کا. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ مسلمان ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے بارے میں جو حکم دیا تھا فتح مکہ کے وقت کہ اگر یہ کعبۃ اللہ کے خلاف میں بھی لکھتے ہوئے ہوں تو ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، قتل کر دیا جائے گا. اس میں ایک حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ابو جہل کے لڑکے تھے اور اسلام کے خلاف ہر قدم میں بڑے آگے آگے رہتے. غزوہ خندق کے موقع پر جو چند لوگوں نے خندق عبور کی تھی اس میں حضرت اکرمہ بھی تھے، اور فتح مکہ کے موقع پر صرف ایک مقام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہین قیادت اور آپ کی دانش مندی نے بھانپ لیا تھا کہ مکہ کا جو ذیلی حصہ ہے یہیں پر ہٹنے کا امکان ہے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بچپن کے دوست بھی تھے، ان کو کمان دی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہیں پر مشرکین مکہ نے جو حضرت اکرمہ کے سردار میں نے حملہ کیا تھا فتح مکہ کے موقع پر. جب مکہ فتح ہوا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ مکہ سے نکل گئے. لمبا واقعہ ہے. انہوں نے ایک سفر دریا کا ہوا اس میں، اور پھر دریا میں جب کشتی ڈوبنے لگی تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ ملاح کی آواز سنتے ہیں کہ لوگوں سارے معبودان باطل کو چھوڑ کر ایک اکیلے اللہ کو پکارو کیونکہ وہی بچانے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں پوچھا ہے، سوال کیا ہے، سیقولون للہ. آدمی جب مشکل میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، اذیت میں ہوتا ہے، بچنے کی اور سہارے کی ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہے، تو کسی مذہب کا ماننے والا ہو اس کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی اور کہتا ہے اب وہ بچائے گا، وہ ہے بچانے والا. یہ اس کی فطرت ہے کہ توحید ہے. جو آدمی کہتا ہے، ملاح کہتا ہے سارے معبودوں کو چھوڑ کر اکیلے اللہ کو پکارو. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں جب تری میں دریا میں وہ اللہ بچائے گا تو خشکی میں بھی وہی اللہ بچائے گا. ایمان قبول کر لیتے ہیں. ان کی اہلیہ ان کو لانے کے لیے جاتی ہے. ایمان قبول کرنے کے بعد یہ معاف کیجیے گا کہ ان کی اہلیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امان حاصل کرتی ہے، اور اس کے بعد جب ان کو لانے کے لیے جاتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی سے آپ کے لیے امان حاصل کی ہے، اب آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، آپ چلیے. راستے میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو تنہائی ہوتی ہے، اہلیہ ہیں ان کی. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جب تنہائی کے لیے کہتے ہیں تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ میں مومن ہوں. جب تک تم ایمان نہ قبول کر لو، جب تک کہ اسلام نہ لے آؤ، تمہارا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. اللہ اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، جان قربان کر دی، مال قربان کر دیا، رشتے قربان کر دیے، عقیدے کی سوداگری نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ، کہ کسی مومن مرد کا کسی مشرکہ خاتون سے اور کسی مشرک سے کسی مومن خاتون کا نکاح نہیں ہو سکتا. مومن کے مشرک کے لیے مشرک ہے اور مومن کے لیے مومن ہے. ایمان بنیاد ہے. لیکن افسوس یہ جو خبریں آتی ہیں کتنی شریعت کے احکامات کو پامال کیا جاتا ہے. عقیدے جیسی قیمتی چیز کو قربان کر دینا، اپنے ماں باپ کو ذلت اور رسوائی میں ڈال دینا، وہ
وہ ماں جس نے پال پوس کر اس کو جوان کیا، وہ باپ جس نے اس کے لیے نہ جانے کتنے قربانیاں دی، لیکن افسوس کہ جوانی کی منزل پر آدمی کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ بھائی جو قدم اٹھا رہا ہوں، اب وہ ماں جو بچپن میں میرے لیے سوئی نہیں، کتنی راتیں میرے لیے جاگ کر کے گزاری، اب جب بڑی ہوئی تو میں نے اپنی مرضی کے ساتھ اپنے عقیدے کو قربان کر دیا، اپنے دین کو قربان کیا، اپنے ماں باپ کی عزت کو قربان کیا، اب اس کی راتوں کی نیند چھینی۔ وہ باپ جس نے اس کو بڑا کرنے کے لیے اپنے آپ کو سب کچھ کیا، میں ایسے باپ کو جانتا ہوں کیا قربانی نہیں دی۔ جب وہ بیمار ہوئی تو اس کے علاج کے لیے مقروض ہوا، لوگوں کے سامنے بھیک مانگی، ہاتھ پھیلائے، جس کے سامنے کبھی زبان نہیں کھولی تھی اس کے سامنے بگڑایا، اپنی خواہشوں کو قربان کیا۔ اب اسی ایک ایسی اذیت ناک زندگی دے رہی ہے کہ ہر پل مرے، وہ ہر لمحہ مرے، ہر لمحہ اس کو موت ہو۔ میں ایسے ایک باپ کو جانتا ہوں کہ جب اس سے ملاقات ہوئی تو وہ حمالی کر رہا تھا، جب وہ کام پورا کر چکا بیٹھا، جب ہاتھ ملایا تو شدید بخار تھا۔ میں نے کہا آپ کو تو بخار ہے؟ تو مسکرا کر کہنے لگا ہاں تھوڑا ظاہر کرتے، کام کیوں کر رہے؟ تو جملہ کہتا ہے، چھوٹی بچی ہے میری 4 سال کی، اس نے مجھ سے فرمائش کی ہے سائیکل کی، اور آج کے جو میں پیسہ لیا ہوں بس پورا پیسہ ہو گیا۔ دوسرے دن جب اس سے پوچھا گیا تو بخار کی دوا لیا تھا، کہاں ہے؟ وہ پورا پیسہ لے کر کے دکان پر گیا اور اپنی بچی کے لیے وہ خریدا۔ اس کو اپنی بیماری کی پرواہ نہیں تھی، باپ کھاتا نہیں، اپنی خواہشات کو مار دیتا ہے، لیکن جوانی کا وہ ایک قدم جس سے اس کے بھائی کی غیرت جو سر اٹھا کر کے معاشرے میں چل نہیں سکتا، ہماری بچیاں وہ غور نہیں کرتی ہیں کہ کس اذیت سے اس کا بھائی دو چار ہوتا ہے، اس کا باپ دو چار ہوتا ہے، اس کی ماں دو چار ہوتی ہے، کیسے حالات سے کیسے جہنم میں ہم کو ڈال دیتے ہیں۔ چند روزہ صرف لذت کے لیے، چند روزہ پوری قوم کو کس طریقے سے سرمشار کر دیتے ہیں۔ اور عقیدہ کی سوداگری، ایک مومن خاتون، ایک مومنہ خاتون جو عقیدہ کی قیمت جانتی ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت کو، شرک پر عقیدہ بھر قربان کرے گی، عقیدہ کی سوداگری ہرگز نہیں۔ واقعات پڑھتے ہیں، اس کے ذکر میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اسی آیت کے ذکر میں لوگوں نے نقل کیا اس کو، ان الذین استقاموا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ کہ حضرت حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قافلے کے ساتھ سفر پر روم گئے ہوئے تھے، تو رومی بادشاہ نے خبر لگی، گرفتار کر لیا پورے قافلے کو۔ پورے قافلے کو جب گرفتار کیا تو گرفتار کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس میں ایک صحابی ہے، رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی ہے، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت مال و دولت دوں گا، تم عیسائیت قبول کر دو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے عقیدے کی سوداگری نہیں کر سکتا، ایمان کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ کفر کیا جائے۔ وہ کہتا ہے میں آدھی سلطنت دوں گا، آپ نے انکار کیا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے میں اپنی بیٹی جو انتہائی حسین و جمیل ہے اس سے نکاح کر دوں گا اور آدھی سلطنت تمہاری، آپ نے انکار کیا۔ جب آپ سارے مراحل، دھمکی، تشدد، سب لالچ سب دے چکا تو اب دھمکی اور تشدد پر آیا، کہتا ہے ایسی اذیت ناک موت تجھے دوں گا کہ موت سے بھی گناہ مانگے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کوئی پرواہ نہیں۔ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھیوں کا کھڑا کیا اور ایک دیگ منگائی تانبے کی اور بالکل اس کو لال کیا اور آپ کے ایک ساتھی کو اس پہ ڈال دیا۔ بس ذرا دیر کا معاملہ تھا، چند لمحوں کے اندر وہ بالکل جل بھن کر کے ختم ہو گئے، ذرا دیر۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، رونے لگتے ہیں۔ بادشاہ نے سمجھا اپنے ساتھی کی اذیت ناک موت نے ان کو دکھی کر دیا اور شاید یہ فیصلہ بدل دے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ میں کہتا ہے وہ بادشاہ
کہ کیا تمہارے ساتھی کی اذیت ناک موت نے تمہارے فیصلے کو بدل دیا، اس کی بنیاد پر رو رہے؟ کہا تم سمجھے نہیں، میں اس لیے نہیں رویا کہ اتنی اذیت ناک موت میرے ساتھی کی ہوئی، اب میری پاری ہے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ جب میں اپنے اوپر غور کرتا ہوں، اپنے حالات پر اور اپنے آپ پر غور کرتا ہوں، اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہر پل مجھ کو حاصل ہے، میں اس دنیا میں آیا نہیں میری ماں کے سینے میں خوراک کا انتظام کیا، محبت کے ایسے جذبات ڈالے کہ میرے پاخانے کو میں انتہائی اپنائیت سے مساف کر دی تھی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اتنی نعمتیں دی کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کائنات نعمتوں کا ایک دسترخوان ہے، جتنا حصہ چاہتا ہوں اس میں سے لے لیتا ہوں، اور اس رب کے راستے میں اگر چاند دینے کی بات آئے تو صرف ایک چاند، اتنی نعمتیں اس نے دی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، ایک چاند۔ کاش کہ اللہ رب العالمین میرے ہر روئے میں جان دیتا اور میں ہر جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرتا، میں تو اپنی بے کسی اور کمائے پر رو رہا ہوں کہ اللہ آج تیرے راستے میں اگر جان دینے کی بات آئی تو صرف یہ ایک چاند۔ حیرت زدہ رہ گیا بادشاہ، عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ کس کی قیمت ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا او قتلتا او حرمتا، چاہے قتل کر دیا جاؤ چاہے جلا دیے جاؤ، لیکن عقیدے کی سوداگری نہ کرو۔ یہ چند روزہ زندگی ہے اور اس کے بعد آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس دوران عذاب کو آخرت کے بیان کیا ہے کہ قیامت کے روز جب آدمی اللہ کے جناب میں کھڑا ہوگا تو نہ اس کا باپ کام آئے گا، نہ اس کا بھائی، نہ اس کا بیٹا، نہ اس کی بیوی، نہ اس کا شوہر، نہ اس کا دوست ہو، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر کوئی اجنبی ہوگا، اور جہنم کا ہولناک عذاب اتنا خطرناک ہے، اتنا ہولناک ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سبے معراج جب اللہ کے نبی گئے تو آپ نے تنور دیکھا جس میں پرہینا مرد اور پرہینا خواتین تھی، اور آگ چل رہی تھی، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبرائیل سے یہ کیا ہے؟ آپ نے بڑے بیان فرمایا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں۔ کچھ خواتین کو دیکھا جن کے سینوں میں آنکڑے تھے اور وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق لٹکے ہوئے تھے اور چیخ رہے تھے زخم اور درد کی شدت سے، اور بالکل بہنا۔ اللہ کے نبی نے دریافت کیا تو ارشاد فرمایا یہ زانیہ خواتین ہیں۔ کچھ مردوں کو دیکھا جنہیں اچھا کھانا ہونے کے باوجود سوار انتہائی خراب کھانا کھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ جہنم کے کھانے کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک قطرہ دنیا میں گر جائے سکون کا تو دنیا کی تمام چیزیں اپنی لذتیں کھو دیں گے، اور اسی کو ان شجرۃ الزقوم طعام العصیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، اسی کو جہنمی کو پلایا جائے گا، اسی کو کھلایا جائے گا۔ وہ پیپ ہوگی جو لوگوں کے زخموں سے نکلے گی۔ آدمی جب کھائے گا تو وہ کھانا حلق میں اٹک جائے گا، اسے یاد آئے گا کہ دنیا میں جب میں کھاتا تھا تو کوئی چیز اگر حلق میں اٹکتی بھی محسوس ہوتی تو میں پانی پیتا تھا، وہ فرشتوں سے پانی طلب کرے گا۔ ایسا کھولتا ہوا پانی لے کر کے آئیں گے کہ جب اس کے چہرے کے پاس ڈالا جائے گا، اللہ ہر مومن کو محفوظ رکھے رب العالمین، جب اس کے چہرے کے پاس اور اس کے منہ میں جب وہ ڈالا جائے گا تو اس کے جسم کے اندرونی اعضاء کو چیرتا ہوا وہ سورج کی زمین سے باہر آ جائے گا۔ اتنا عذاب، اذیت ناک عذاب۔ اللہ کے نبی نے کہا سب سے ہلکا عذاب جہنم کا جو دیا جائے گا، سب سے ہلکا عذاب جو جہنم کا جہنمی کو دیا جائے گا، آپ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اس کے جسم کے اندرونی اعضاء اس طرح کھولیں گے جیسے کسی ہانڈی میں آپ کسی مشروب کو، کسی پانی والی چیز کو رکھے وہ کھولتی ہے۔ اس اذیت ناک عذاب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دو چار ہونا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، باپ کی اجازت کے بغیر اگر نکاح کر لیتی ہے تو وہ زانیہ ہے، وہ زنا ہے، وہ نکاح نہیں ہے، بالکل صاف روایت کے الفاظ ہے، بالکل واضح، پوری عمر کا زنا۔ باپ اور ماں ان کا کیا مرتبہ اور مقام ہے، قرآن و حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے آ کر کے پوچھا کہ اللہ کے نبی میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کہا تیری ماں کا، کہا پھر کہا تیری ماں کا، کہا پھر تیری ماں کا، اس کے بعد کہا تیرے باپ کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹا والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔
کہ والدہ نے تو خاص طور سے 2 ایسی تکلیفیں اٹھائی، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں. 3 تکلیفیں اس کی ایسی ہوتی ہے ماں کی جس میں باپ کا کوئی سانچا نہیں ہوتا ہے، کسی کا نہیں. 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا، اور جب ابتدائی ایام ہوتے ہیں تو وہ بیچاری کچھ کھا بھی نہیں سکتی. اگر کچھ کھا لے تو فوراً طے ہو جاتی ہے، لیکن اس اذیت کو بلا شکوہ کے برداشت کیا. 9 مہینہ تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، اس کے بعد ولادت کی جو تکلیف ہے تنہا عورت برداشت کرتی ہے. اس کے بعد 2 سال کیا میرے ساتھ کیا اگر بچی رات میں اڑ گئی، بچہ اڑ گیا تو جب تک اس کو سلا نہ لے، جب تک کہ خود نہیں سوتی ہے. اگر اس کو معمولی سا بخار، معمولی سی سردی، معمولی سی اگر وہ ہے تو کبھی اس کو چین نہیں آئے گا. کتنی اذیت اٹھائی، اور ہم بڑے ہونے کے بعد انہیں عمر بھر کی ایسی اذیت میں مبتلا کر دینے کہ وہ اپنے اپنوں کے درمیان نہ چل سکے، نہ جی سکے. جب آپ کو وہ لیتے اور یاد کرے اپنی اس بیٹی کو، اللہ ہر مسلم گھرانے کو محفوظ رکھے، ہر مسلمان بچی کو اللہ اس کو غیرت حمیت دینی، غیرت رب العالمین العالمین ہر بچی کو محفوظ رکھے. کیسی اذیت سے وہ ماں 2-4 ہوتی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کسی مرحلے میں ان کی نافرمانی نہیں کرنا. باپ کے بارے میں اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا کتنا حق ہے؟ کہا تو خود تیرے باپ کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے دریافت کیا، آپ نے کہا تیرا باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، چاہے اسے توڑ دے، چاہے اسے ضائع کر دے، چاہے اس کی حفاظت کر. وہ باپ جس نے پالا، جس نے پرورش کی، پرورش کے وقت میں ابتدائی مراحل میں کیسی اذیت اور کیسی تکلیف سے دو چار ہوا. سماج اور معاشرے میں جو واقعات ہم نے دیکھے ہیں، جو واقعات حقیقی واقعات، کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو رمضان مبارک کے آخری ایام ہے کہ نہ جانے کتنے واقعات ہو گئے ایسے، کتنی قربانیاں ہوگی، اپنی بیماری کا لحاظ نہیں، اپنی خوشی کا لحاظ نہیں، اپنے مال کا لحاظ نہیں، صرف اپنی اولاد کا اور اپنی بیوی بچوں کا خیال کیا. اس بات کو اذیت سے دو چار کرنا، ایسا قدم اٹھا لینا جس سے وہ جی نہ سکے، وہ زندگی نہ گزار سکے. ایک باپ رمضان مبارک کے آخری ایام میں اپنے باپ بیٹے کو لے کر کے مارکیٹ گیا. آج ہمارے یہاں بچے اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے جو کہا ہے بار بار والدین کے بارے میں، قرآن کہتا ہے اف لکما ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. ان کو اف بھی نہ کہو، ذرا سا زور سے آواز بھی ان کے سامنے نہیں نکالنا ہے. یہ یوں ہی نہیں کہا. ایک باپ جن مراحل سے گزرتا ہے، جس درد سے گزرتا ہے، جن قربانیوں سے گزرتا ہے، جو خواب سجاتا ہے اپنی اولاد کے لیے، تو اس کے لیے کہا گیا. مارکیٹ میں پہنچتا ہے، اس کی جیب میں پیسے کم ہے، اس کا بیٹا ایک ایسے ڈریس کی طرف اس کی نظریں اچکتی چلی جاتی ہے جو اس کی قوت خرید سے آگے. بچہ بیچ میں کھڑا، باپ بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا میری نظریں اٹھا دے گا تو میں کیا کروں گا ڈریس کی طرف. اور اسی کا واقعہ ہے کہ جب بچے نے دوسرے ڈریس کی طرف اشارہ کیا تو اتنے پیسے تھے جیب میں جتنے میں وہ ڈریس آیا، اور دوسری ضرورت کی ساری چیزیں موجود، خریدنی باقی تھی. باقی عید کا تہوار، خوش ہو جاتا ہے کہ میرے بیٹے نے کم سے کم اتنا مانگا جو میری پوری جیب کی قیمت ہے، پوری جیب. اب مجھ کو پرواہ نہیں کہ اندر کے لباس میں میں کیا جوڑا پہن لوں، کیا نہ پہنوں، مجھ کو پرواہ نہیں. کم سے کم اپنے باپ بیٹے کی اٹھی ہوئی انگلی کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتا. وہ اس لیے نہیں افسوس میں ہوتا ہے، اس لیے نہیں دکھی ہوتا ہے کہ وہ دے نہیں سکتا. اس کے پاس جو قوت ہے، آخری قوت وہیں تک اس کا بیٹا مانگے. میں ایسے باپ کو جانتا ہوں جو سرسری سے چلتے ہوئے واقعہ سناتا ہے کہ میری بیوی اور بچوں نے مجھ کو ایک خواہش کی اور ایک کاروباری معاملے میں مجھ کو بیٹھنا تھا. میں نے لاکھوں قربان کر دیا لیکن اپنے بیوی اور بچوں کی خواہشوں کو قربان نہیں کیا، خواہش کو قربان نہیں کیا. اور اس پر وہ خوش اور مطمئن، وہ باپ، وہ ماں، وہ بھائی کہ اگر پتہ چلے کہ ہماری بہن کی طرف کسی نے نظریں اٹھا کر دیکھی ہے تو اپنی غیرت کی سزا نہیں کرے، موت تک کے چلا جائے لیکن معاف نہ کرے. اس بھائی کی غیرت، اس گھر کی غیرت، کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے غور کیا کہ اس ایک قدم سے کیا ہوتا ہے.
والدین کے سلسلے میں کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم اپنے والدین کو کیا دیتے ہیں؟ اس عمر میں جہاں ان کو سکون دینا چاہیے، اطمینان دینا چاہیے، جہاں قلب کی تسکین کا سامان دینا چاہیے، وہاں ہمارے اقدام سے کیا ہو رہا ہے؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا؟ اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کر کے عقیدہ اور دین، کیا اللہ رب العالمین کی محبت پر کسی محبت کو غالب کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتا ہے ایمان کی صفت والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کی محبت اللہ کے لیے بڑی شدید ہوتی ہے۔ یہ صحابہ اور صحابہ کرام کے صحابیات کے واقعات کہ انہوں نے کس چیز کو قربان نہیں کیا؟ ہر چیز کو قربان کیا ایمان پر۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کے واقعات کیسی کیسی قربانیاں عقیدے اور دین کے لیے۔ عبداللہ بن حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، یہ یتیم تھے، ان کے چچا نے پال پوس کر کے جوان کیا تھا۔ ہجرت کا واقعہ ہے کہ آدمی پڑھتا ہے تو پڑھ نہیں پاتا ہے۔ عقیدہ یہ ہے، دین یہ ہے، ایمان یہ ہے، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہدایت کی قیمت یہ ہے کہ اس پر دنیا کی ساری چیزوں کو قربان کر دیا جائے، حتیٰ کہ آخری مرحلہ جان بھی آئے تو مسکراتے ہوئے قربان کر دیا جائے، لیکن عقیدے کی سوداگری نہ کی جائے، اس کی حفاظت کی جائے۔ یہ عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ چچا نے پالا تھا، پال پوس کر کے جوان کیا تھا، اللہ نے ہدایت دی۔ چچا کے سامنے جا کر کے کہتے ہیں کہ حق یہی ہے، اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ چچا نے کہا جانتے ہو اس کا نتیجہ اور انجام کیا ہوگا؟ اس عقیدے کے قبول کرنے کا نتیجہ اور انجام جانتے ہو؟ کہا ہر چیز کے لیے ہر قسم کی قربانی، ہر قسم کی انجام کی پرواہ کے بغیر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ چچا کہتا ہے میں نے پال پوس کا جوان کیا، یہ بدن پہ جو پہنا ہوا لباس ہے یہ میرا ہے۔ جوان عبداللہ بن حضرت عبداللہ جوان بالکل سامنے کھڑے، پورا لباس اتروا لیا۔ ذرا تصور کیجئے کیا کیفیت رہی ہوگی، بیان کرنے میں بس ایک جملہ ہے، پورا لباس اتروا لیا۔ آپ اپنی شرمگاہ پر ہاتھ رکھ کر کے اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں۔ ایک بیٹا، جوان بیٹا اپنی ماں کے پاس کس طرح اسی حالت میں جا سکتا ہے؟ اللہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرماؤ پر وہ جا کر کے کہتے ہیں، امی جب دیکھتی ہے تو کہتی ہے بیٹا، کہا چچا نے سب کچھ اتار لیا، امی سب لے لیا، عقیدے کی وجہ سے ایک چھوٹا سا کپڑا دو تاکہ میں اپنی شرمگاہ ڈھانپ لوں۔ مستعار ادھار والدہ نے چھوٹا سا کپڑا دیا، اتنا ہی بڑا تھا کپڑا جس میں شرمگاہ ڈھک جائے۔ اسی حالت میں پیدل سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے۔ انہیں کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ قرآن بلند آواز میں پڑھ رہے تھے، لوگ اگر سو رہے ہوں، آرام کر رہے ہوں، عبادت کر رہے ہوں تو بلند آواز میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، ڈسٹرب نہ ہو۔ اصحاب صفہ میں سے کسی صحابی نے کہا کہ لوگ آرام کر رہے ہیں، جو سب چھوڑ کر کے نکلے ہیں، جن کا گھر بار نہیں ہے وہ مسجد میں رہتے تھے، کہا عبداللہ ذرا سا دھیمی آواز میں پڑھو قرآن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسے نہ روکنا، یہ تو سب کچھ اللہ کے دین کے لیے چھوڑ کر آیا، اس کے تو کپڑے بھی اتار لیے گئے تھے۔ انہیں کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین میدان جنگ میں مجھ کو شہادت نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رب العالمین اسے میدان جنگ میں نہ مار، اے اللہ یہ قتل نہ کیا جائے، اے اللہ اس کو شہادت۔ حیرت زدہ ہے، واپسی پر، جنگ سے واپسی پر شدید بخار، اور بخار کی حالت میں آپ کی وفات ہوتی ہے۔ جب وہ آپ کی وفات ہوتی ہے تو آپ کی قبر کو جب کھودا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ان کا لاشا اتارتے ہیں اور یہ جملہ کہتے ہیں اللہ میں اس سے راضی ہو گیا رب العالمین، عبداللہ ذو البجادین سے اللہ میں راضی ہوں رب العالمین، اللہ تو بھی راضی ہو جائے ان سے۔ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس کھڑے ہوئے جملہ کہتے ہیں کہ کاش ہمارا لاشا ہوتا عبداللہ ذو البجادین کے عقیدے کی وجہ سے، یہ ایمان کی وجہ سے، یہ اس کی قیمت ہے، یہ اس کو سمجھے اللہ رب العالمین کی محبت پر، عقیدے پر سب قربان کر دیا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر ماحول بنائیں، دینی ماحول، آخرت
جنت، جہنم، آخرت کیا ہے، اللہ کے سامنے پیشی کیا ہے، جہنم کا ہولناک عذاب کیا ہے، عقیدے کی قیمت کیا ہے، جنت کی قیمت کیا ہے. جنت جس کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے تھے. انس بن نضر کہتے ہیں کہ لوگوں مجھ کو اس پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو کی لپیٹیں آ رہی ہے. اور اس کے بعد غزوہ احد میں جب جاتے ہیں، زخمی ہو کر جب گرتے ہیں تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ تمہاری آنکھ کی پتلی بھی حرکت کرتی رہی اور اللہ کے نبی کو کچھ ہو گیا تو کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا. ایک صحابی ہیں کچھ کھا رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر اس غزوے میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤ. کہا جنت. اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں اتنی دیر نہیں کر سکتا، یہ کھانے میں بہت مطلب ہے. پھینک دیتے ہیں اور اس کے بعد میدان جنگ میں جا کر کے شہید ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باپ اور بیٹے دونوں آئے میدان جنگ میں جانے کے لیے. جب دونوں کھڑے ہوتے ہیں تو باپ نے سمجھ لیا کہ بیٹا جوان ہے، قوت اور توانا ہے، قوت والا اور توانا ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھ پر سبقت مل جائے. تو بیٹے سے کہتا ہے باپ کہ بیٹا تجھ کو فرمانبرداری کرنا ہے میری، اس لیے تو جو لوٹ جا، امی اور بہنوں کا خیال رکھنا اور بہنوں کا چھوٹے. بیٹا کہتا ہے کہ ابا اگر جنت کا سودا نہیں ہوتا تو ماں کی بات مان لے گا، لیکن جنت پر میں کوئی سودا نہیں کروں گا. مجھے تو اپنے اللہ سے شہادت لینی ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور جنت دینے کا بلا. یہ ہے جنت کی قیمت. آج نہ ہم جنت کی قیمت جانتے ہیں، نہ جہنم کیا ہو، نہ عذاب ہو، نہ اللہ کی محبت ہو. رب العالمین کی محبت کے اقدامات کیوں ہو رہے ہیں؟ اسی لیے ہو رہے ہیں. یہ تمام چیزوں کو کم سے کم ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے جانے پڑھیں. والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری، اس پر انحصار ہے کامیابی کا، انحصار ہے اللہ رب العالمین کی رضا اور مستعودی کا. اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت اور توحید کو ساتھ میں بیان کیا ہے قرآن مجید میں. یہ معمولی چیز نہیں ہے. اولاد نافرمان اگر والدین کا ہوگا وہ اللہ کا نافرمان ہے. اگر ماں باپ کا فرمانبردار ہوگا اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کیا بیان فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین اگر اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو عرش اور اس کے بیچ کوئی نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین کے چند دعاؤں کو، جو چند لوگ ہیں مظلوم، ایسا مسافر جس کا سب لوگ گیا ہو، اور والدین ان کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا ہے. ان کی دعا لینا ہے، ان کی اذیت نہیں پہنچانا ہے، مسلسل اذیت سے دو چار نہیں کرنا ہے. دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی کا انحصار اسی کے اوپر. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین رب العالمین تیری محبت دل و ناصب کر دے. رب العالمین اللہ ایسا پختہ عقیدہ دے رب العالمین، ایسی توحید دے رب العالمین ہماری خود ہمارے اندر، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، رب العالمین ہماری نسلوں میں ایسی توحید دے رب العالمین کہ سب قربان کرتے ہیں لیکن عقیدے کی سوداگری نہ کریں. اللہ تیری محبت ایسی راسک کر دے رب العالمین کی کوئی محبت غالب نہ آئے. العالمین بڑا مشکل وقت ہے اہل ایمان پر رب العالمین. اللہ مشکلات سے تو ہی نجات دینے والا ہے رب العالمین. رب العالمین ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما، ہمارے بیٹوں کی حفاظت فرما رب العالمین. العالمین دشمنوں کی صفوں میں انتشار پیدا فرما دے رب العالمین، ہماری صفوں میں اتحاد دے رب العالمین. العالمین دینی حمیت دے، غیرت دے رب العالمین. العالمین گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما رب العالمین. العالمین ہماری غیرت و حمیت داؤ پر لگی ہے رب العالمین. تو ہی بچانے والا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت و ذلت کے دینے والا اللہ تو ہے. پوری قوم کا سر شرم سے نہ جھکے رب العالمین. اللہ ہم تجھے سے سوال کرتے ہیں، اللہ ہمارے پاس کوئی در نہیں تیرے سوا رب العالمین. العالمین رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما رب العالمین. العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك الرؤوف الرحيم.